تین اللہ والے تھے، یعنی بڑی عمر کے بزرگ. وہ ایک مکان کے باہر بیٹھے، گھر میں سے عورت باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ تین اللہ والے ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہیں. تو اس عورت نے ان تینوں کو دعوت دی کہ آپ باہر نہ بیٹھو، گھر میں آ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے پانی کھانے کا انتظام کرتی ہوں. تو ان تین میں سے ایک نے پوچھا کہ بیٹی گھر میں تمہارا شوہر ہے؟ کیا پوچھا؟ بولو محبت سے. گھر میں تمہارا شوہر ہے؟ اس عورت نے کہا کہ وہ تو کام سے گئے، آفس ہے، شام کو آئیں گے. تو انہوں نے کہا بیٹی جس گھر میں کوئی مرد نہ ہو ہم اس میں داخل ہوتے محتاط زندگی گزار رہے تھے. شام ہوئی، شوہر آیا تو بیوی نے پورا قصہ سنایا کہ بڑے اچھے لوگ معلوم ہوتے اور اللہ والے. آپ نہیں تھے تو انہوں نے گھر میں قدم نہیں رکھا. اچھی بات ہے. اب شوہر خود گیا کہ گھر میں آ جاؤ. تو کہنے لگے بیٹا ہم تین ہیں اور تین میں سے ایک گھر میں آتا، دو باہر رہتے. تو وہ سمجھ نہیں رہا کہ حضرت سمجھ نہیں رہا ہوں میں، آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو ان اللہ والوں نے کہا دیکھ ہم تین ہیں، ایک کا نام ہے دولت، دوسرے کا نام ہے کامیابی، دوسرے کا نام کامیابی، اور تیسرے کا نام ہے محبت. تیسرے کا نام کیا ہے؟ بولو محبت سے. محبت. ان تین میں سے ایک آئے گا، تینوں ساتھ میں گھر میں آئیں گے. تو اس نے کہا پھر تو میں گھر میں جاتا ہوں اور مشورہ کرتا ہوں. کس سے؟ کس سے؟ بولو. ہے ہوم منسٹر سے مشورہ کر لیتا ہوں. یہ گھر میں گیا، اس نے بیوی سے کہا کہ یہ تین تو عجیب قسم کے لوگ ہیں، ایک کا نام دولت، دوسرے کا کامیابی، تیسرے کا محبت، تینوں ساتھ میں آنے سے انکار کرتے. ایک آئے گا، اب تو بتا کس کو بلائے؟ تو بیوی نے فس سے کہا سوچنے کی کیا دیر ہے بھائی، دولت ہی کو بلانا چاہیے. کس کو بلانا چاہیے؟ یہ عام ذہن ہے کہ دولت ہے تو سب ہے، حالانکہ اللہ ہے تو بولو اور اللہ نہیں تو کچھ نہیں. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری وحدت کا پتا دیتا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. بولو وہی خدا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. وہی خدا. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ پروردگار عالم اپنی شاہی بیان فرما رہے، اے دنیا والو اس ملک و مال کا میں مالک، میں بادشاہ، میں جسے چاہوں تخت و تاج کا مالک بنا دوں اور جس سے چاہوں چھین لو۔ دنیا والو فرعون بھی آیا، قارون بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، لجانے کیسے کیسے ظالم آئے، اللہ نے سب کو ہلاک کیا اس لیے کہ ظالم اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ اسے ہلاک کرتے۔ کوئی ظالم دنیا میں رہا بولو نہ کوئی رہنے والا، ہر ایک کا وقت ہے، ہر ایک کا کیا ہے بولو۔ پروردگار عالم فرماتے ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو یقین دلاتا ہے، آؤ میرے بندو یہ دنیا کے چراغ اتار کو دیکھ کر کبھی مایوس نہ ہونا، نا امید کبھی نہ ہونا، اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والا بھی کون؟ بولو محبت سے، عزت دینے والا بھی اللہ اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ۔ بیدک الخیر، تمام کی تمام بھلائیاں اسی کے قبضہ قدرت میں۔ ان اللہ، اللہ اکبر، بِكُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ہمارا رب ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے، آؤ میرے بندو سب کچھ کرنے والا میں اکیلا، کون؟ رب العالمین، رب العالمین۔ تو اس بیوی کا ذہن تھا کہ دولت بلا لو، دولت آ گئی تو سب آ گئے۔ تو شوہر نے کہا کہ نہیں، دولت تو آدمی اس لیے کماتا ہے کہ زندگی کامیاب ہو، تو کامیابی بھی تو ساتھ میں بیٹھی ہے، تو پھر کامیابی کو نہ لاوے کہ تمہاری مرضی۔ اس نے سوچا کامیابی کو بلاؤں، ابھی اٹھا، ایک قدم اٹھایا اور کونے میں بوڑھی ماں تھی۔ کون تھی بوڑھی؟ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے۔ بوڑھی ماں کونے میں تھی، اس نے آواز دی، بیٹا بیٹا ادھر آؤ۔ وہ لڑکا اس کی بہو دونوں جا کے بیٹھ گئے، کہا دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، میری مانو، کامیابی کو بھی مت بلاؤ۔ کہا پھر کس کو بلائیں؟ کہ محبت کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟
امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں عشاء کی نماز پڑھتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ دیتا، اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ آپ علیہ السلام نے ماں باپ کا مقام بیان کیا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ نماز میں ہے اور دوران نماز آپ فرماتے ہیں میری ماں مجھے پکارے، میں نماز توڑ دوں اور کہاں پہنچ جاؤں؟ بولو اپنی ماں کی۔ میں اپنے بچوں سے جوانوں سے کہتا ہوں اگر دنیا بنانی ہے اور آخرت سنوارنی ہے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کن کی خدمت کرو؟ بولو۔ بہت سے بچے اپنے وطن سے دور آ جاتے ہیں تو کبھی ذہن یہ بنتا ہے کہ ماں باپ کو کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، پیسہ کماؤ بھیج دو۔ مشائخ لکھتے ہیں ماں باپ کو اولاد کے پیسوں سے زیادہ اولاد کے پیار کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ بولو۔ اولاد کے۔ ارے اپنے ماں باپ کا خیال کریں گے انشاءاللہ، ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو بلایا اور کہنے لگی بیٹا میری مانو محبت کو بلاؤ۔ تو دونوں ماں باپ کے فرما بردار تھے کہ ماں تو جو کہے۔ یہ لڑکا باہر گیا، وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکے نے باہر جا کے کہا بھائی تم تینوں میں جس کا نام محبت ہے وہ گھر میں آئے۔ جس کا نام، تو جیسے محبت کا نام لیا وہ محبت نامی اللہ والے تو کھڑے ہوئے لیکن ان کے ساتھ دولت اور کامیابی بھی چلنے لگی۔ تینوں ساتھ میں گھر میں داخل ہونے لگے تو اس نوجوان بچے نے کہا ٹھہرو۔ بیٹا کیوں؟ کہ آپ تو بول رہے تھے تینوں میں کا ایک چلتا، دو باہر رہتے، اب تو تینوں ہی ساتھ میں آنے لگے۔ آپ سمجھ رہے نہیں؟ اگر تینوں کو ساتھ ہی میں آنا تھا تو اتنی محنت کیوں کروائی؟ تو تینوں ساتھ میں آ رہے۔ تو کتنا پیارا جواب ہے۔ بیٹا تو دولت کو دعوت دیتا تو تنہا دولت آتی، تو کامیابی کو دعوت دیتا تنہا کامیابی آتی، لیکن تو نے ایسی چیز کو دعوت دی ہے یعنی محبت، کہ محبت جہاں چل کے جاتی ہے اللہ وہاں دولت بھی دے دیتا ہے، اللہ وہاں کامیابی بھی دے دیتا ہے۔ آج ہمارے سماج کو، معاشرے کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ بولو محبت سے۔ ارے محبت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟